اب سنیں، یہ جو فاتحہ خوانی ہے یہ عرس ہے، عرس، سبحان اللہ۔ اب آئیں، عرس کس چیز سے بنتا ہے، کیسے منایا جاتا ہے؟ عروس سے عرس بنتا ہے۔ مفتی صاحب عروس سے عرس بنتا ہے۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے یاد منانا یا دولہا۔ عروس یعنی کہ دولہا یا دلہن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر جس کا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہے، جس کا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماتوں کا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سمات پہ لاکھوں سلام۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لوگوں سنو، میں تمہارے پڑے ہوئے درود پاک کو سماعت کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ تمہارے ہی نہیں بلکہ پتھر بھی اگر درود پاک پڑھے تو مصطفیٰ سماعت کر لیں۔ یہ میرے حضور کی شان ہے اور میرا ایمان ہے کہ حضور سماعت کر رہے ہیں۔ اب جب قبر میں سوال ہوا، ما کنت تقول فی حق شان ھذا الرجل، بندے خدا کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو دنیا میں تو ان کے بارے میں کہا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب بندے نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے، سوال کلیئر ہو گیا، من ربک، تیرا رب اللہ ہے، جواب مل گیا۔ سوال ہوا ما دینک، تو نے جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب سوال تجھ سے کیا ما کنت تقول فی حق شان ھذا الرجل، اس بندے خدا کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو تو نے جواب دے دیا یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ان کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو وجود دیا ہے، یہی وہ حضور ہیں۔ تو اب تو نے جب سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں تو اب تو اس طریقے سے سو جا کہ جس طریقے سے دلہن سوتی ہے، یہ فرشتوں کا جواب ہے۔ تو اب پتا چلا کہ عروس کے معنی دلہا کے آتے ہیں، تو پتا یہ چلا کہ عرس جو ہے وہ دلہا کا منایا جاتا ہے۔ غوث اعظم دلہا ہے اسی لیے ان کا عرس ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز دلہا ہے اسی لیے ان کا عرس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا صابر دلہا ہے، دلہن کی طرح دلہا کی طرح سو رہے ہیں، قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اسی لیے ان کا عرس ہوتا ہے۔ امام احمد رضا دولہا کی طرح سو رہے ہیں، اسی لیے ان کا عرس ہوتا ہے۔ اب دولہا ہے کون نہیں تو آؤ کلیئر کر لو۔ جنہوں نے دنیا میں عقیدہ رکھا یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، قاسم نانوتوی دولہا نہیں ہے، اشرف علی تھانوی دولہا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی یہ والا نہیں تھا تو وہ دولہا نہیں ہے۔ اور جب وہ عروس ہے ہی نہیں تو اس کے عرس کا کیا مطلب ہے، اس کی تاریخ کا کیا مطلب ہے؟ اب بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں، ہم سب سالانہ برسیاں اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے مومن جو ہیں وہ قبر کے اندر زندہ ہیں۔ ہمارے مومن مسلمان جتنے انتقال کرتے ہیں، ہمارے بزرگ منتقل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام زندہ ہیں اور تمام کے تمام رزق دیے جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتا چل گیا کہ عروس جو ہے وہ دولہا کے منائے جاتے ہیں اور دولہا جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، قبر کے اندر دلہن کی طرح دولہا کی طرح آرام کر رہے ہیں، تو اب بات پانی کی طرح شفاف ہو چکی ہے کہ قبر والوں اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں دنیا پہ تھے، مومن تھے، زندہ تھے، قبر میں آئے، اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، مومن ہیں، قبر میں زندہ ہیں، اسی لیے پاکستان کا پیر جواب دیتا ہے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، محفل سال ثواب، سبحان اللہ۔ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے، قبر میں سوال ہوئے، مومنوں نے جواب دیے، اور الحمدللہ
ہمارے غوث اعظم زندہ ہے.